اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ علیکم رقیب۔ اے لوگوں، تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو خلق کیا، کریٹ کیا۔ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، نفس واحدہ سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور بنایا اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور بنایا ان دونوں سے یعنی نفس واحدہ اور اس کے جوڑے سے یعنی کائنات سے رجال، مرد کو کثرت کے ساتھ، اور عورت کو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تقوی اختیار کرو اللہ کا ساتھ اس کے جو سوال کرتے ہو تم سب یعنی ارحام، اور بے شک اللہ تمہارے اوپر رقیب باریک بین ہے۔ آج کا ہمارا موضوع نفس کے متعلق ہے۔ قرآن کیا بتاتا ہے نفس کے بارے میں، نفس واحدہ کے بارے میں؟ وہ نفس جو انسان کی ہے اور وہ نفس جو انسان کے بنانے والے کی ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان کی نفس، جسے انگلش میں سائیکالوجی کہتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا اس میں یہ ہے کہ قرآن جو نفس کا بیان کر رہا ہے، نفس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ نفس کیا ہے، واٹ از سائیکالوجی، تو ساتھ ہی ساتھ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ نفس جو کریٹر کی ہے اور وہ نفس جو ہماری اور آپ کی ہے، وہ سائیکی جو کریٹر کی ہے اور وہ سائیکی جو ہماری اور آپ کی ہے، تمام جاندار کی ہے، وہ سائیکی جو بننے والوں کی ہے اور وہ سائیکی جو بنانے والے کی۔ تو اس میں ڈفرینس کیا ہے، دونوں میں تفریق کیا ہے، فرق کیا ہے؟ جس طرح سے اس نے اس نظام کا قیام کیا ہے اور اس میں جو حیات کا قیام کیا ہے، اس حیات سے ہمیں اس نفس واحدہ کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ وہ آخر ہے کیسی اور وہ چاہتی کیا ہے۔ اللہ کی نفس واحدہ کو اگر ہمیں پڑھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو اس کائنات میں جو غیر ضبیر، جو بے جان ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، اور جو جاندار ہیں اس کو پڑھنا۔ جس طرح سے ہم اپنے محرکات، اپنے بیہیویئر سے اور اپنے مائنڈ سے اپنے بارے میں بتاتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں جان لیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کا جو مائنڈ ہے وہ حیات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اللہ کا جو بیہیویئر ہے، جو برتاؤ ہے، وہ یہ کائنات ہے۔ اللہ کا جو مائنڈ ہے یعنی اس کی بک، اس کی سائیکالوجی، اس کو اس نے انسان کے اوپر نازل کر دیا ایز اے کتاب۔ نزل علیک الکتاب، نازل کیا اس نے اوپر تیرے کتاب بالحق کی، حق کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا مائنڈ، جس کو کتاب کی صورت میں اس نے کس پر نازل کیا؟ انسان پر۔ اب جو اللہ کا بیہیویئر ہے، مطلب اس مائنڈ کا جو بیہیویئر ہے، وہ یہ کائنات ہے۔ اب اس کائنات کے جو محرکات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو، کوکبن کی شکل میں، سورج کی شکل میں، چاند کی شکل میں، پیڑ پودوں کی شکل میں، سمندروں کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں، تو جتنے مطلب کائنات میں آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، جتنے بھی محرکات دیکھ رہے ہو، وہ اسی نفس واحدہ کے دراصل ویوہار ہے، بیہیویئر ہے، برتاؤ ہے۔ اور اسی بات کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ کیا تم اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھتے ہو، کوئی کمی دیکھتے ہو، کوئی فتنہ، کوئی فساد دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھتے ہو، تو پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ سوال اس کی نفس ہماری نفس پر اٹھاتی ہے۔ الا یہ کہ تم وتتلون الکتاب، کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو اس کی کتاب پڑھنا مطلب اس کے مائنڈ کو پڑھنا، اس کی کتاب پڑھنا مطلب اس کے مائنڈ کو پڑھنا، اس کے مائنڈ کو پڑھنا مطلب یہ کہ وہ چاہتا کیا ہے، وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ تو یہ نفس واحدہ اور علاوہ اس کے جتنے بھی نفوس ہیں، یہ ان کے درمیان ایک فرق ہے۔
تو اس میں جو کل جو بات لی گئی تھی کہ یہ انسانی جو ہیومن سائیکی ہے، اس کی سائیکی تو بنتی نہیں ہے، وہ سیلف کریٹڈ ہے. لیکن ہماری سائیکی، ہماری نفس سیلف کریٹڈ نہیں ہے، یہ خود نہیں بنی ہے، اس کو بنایا گیا ہے. تو جیسا کہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس نے ہماری نفس کو موت سے بنایا، یعنی مٹیریل سے بنایا. ہماری سائیکی جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہے، وہ مٹیریل سے بنی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ کی سائیکی سے مٹیریل بنی. بھائی فرشتوں نے کیا کہا؟ اتذر فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ہماری نفس سے جو بنا اس کو ہم کہتے ہیں فساد. اور کچھ نہیں بنا ہماری نفس سے. ہماری نفس نے کچھ نہیں بنایا. کیسے بنائے گی؟ تب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہ فساد کرنے والی نفس ہے. اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ کچھ اس سے کریٹ ہو سکتا ہے، کچھ پروڈکٹ ہو سکتا ہے. امپاسبل. بھائی بیک وقت میں دو نفوس ایک سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ویسے ہی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائے گی. اس کائنات میں ایک ہی نفس ایسی ہے جو جنریٹ کرتی ہے، جو بناتی ہے، جو چلاتی ہے، جو مٹاتی ہے. وہ اللہ کی نفس ہے. ہم اس بات کو جان لیں، کیونکہ وہ سیلف کریٹڈ ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، کسی کے تابع نہیں ہے. اور جو انڈیپینڈ ہوگی، جو سوتنتر ہوگی، جو آزاد ہوگی، اسی کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ جو چاہے وہ کرے، جیسا چاہے ویسا کرے، جس طرح چاہے اس طرح کرے. اور یہ کہ وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈ ہے. ہماری آپ کی نفس جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے، اور جو ڈیپینڈ ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، وہ کسی کریٹیوٹی کو نہیں کر سکتی ہے، وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتی ہے، وہ کسی کو موت نہیں دے سکتی ہے، وہ کسی چیز کو بنا چلا اور مٹا نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ ہے. وہ آپ سوچئے کہ ڈیپینڈ ہے مطلب اس کے اندر خود کا کچھ نہیں ہے، اپنا کوئی اسکل نہیں ہے اس کے اندر، اپنی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اپنی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، اپنی کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ڈیپینڈ ہے، وہ بنائی گئی ہے، کریٹڈ ہے. تو اس کی نفس جو ہے وہ سیلف کریٹڈ، اس نے اپنے ارادے کو خود بنایا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے سوچا ہے. تو اس کے ارادے سے یہ مٹیریل بنا ہے، یہ مٹیریل یونیورس بنا ہے، مٹیریل ورلڈ بنا ہے. تو اس مٹیریل ورلڈ میں سے اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہو یا اس میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اسی سائیکی کا یوز کرنا پڑے گا، اسی نفس کا یوز کرنا پڑے گا جس نفس سے یہ سب بنا ہے. کیونکہ سورج ہماری نفس کی بھاشا نہیں سمجھتا ہے، ہماری زبان نہیں جانتا ہے، چاند ہماری زبان نہیں جانتا ہے. یہ زمین اور وہ آسمان یہ ہماری لینگویج کو نہیں جانتے، یہ اپنے بنانے والے کی زبان کو ہی جانتے ہیں. ہمارا یہ جو جسم ہے، باڈی ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، ہماری جو سول ہے، وہ بھی اپنے بنانے والے کی زبان کو جانتی ہے، نہ کہ ہماری اور آپ کی زبان. غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو آرڈر دیتے ہیں وہ اپنی زبان سے، اپنی نفس سے دیتے ہیں، اپنا گڑت لگاتے ہیں. اور جب ہم اپنا دماغ، اپنی گڑت، اپنی سوچ اور اپنی چلاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو کائنات کی کوئی بھی شے اس کو قبول نہیں کرتی، اس کی پیروی نہیں کرتی، اس کو لیتی نہیں. اور جب وہ اس کو لیتی نہیں ہے، اور لیتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ تو بنی کسی اور کی سائیکی سے ہے، کسی اور کی نفس سے ہے، تو ہماری نفس کو وہ کیسے لے گی؟ اور جب وہ نہیں لیتی ہے تو اس کی نفس اور ہماری نفس کے درمیان کیا مچ جاتا ہے؟ فساد. وہ فساد ہو جاتا ہے، کنٹروڈکشن ہو جاتا ہے، تضاد ہو جاتا ہے. اور جب اس میں تضاد ہوتا ہے تو اس میں شکست ہماری ہی نفس کو ملتی ہے، کیونکہ یہ کمزور ہے، ناتباہ ہے، بہت تھوڑا سا علم رکھنے والی ہے، وہ بھی عطائی ہے، مختصر وقت کے لیے ہے، اور زمان اور مکان کے دائرے میں ہے، اس سے بھی پرے نہیں ہے. تو جو نفس قید ہو، جو آزاد نہ ہو، جو ناتباہ ہو، کمزور ہو، عاجز ہو، ایک مختصر وقت کے لیے ہو، اور یہ کہ عطائی ہو، اس کے پاس جو کچھ بھی ہو، وہ جب اس اعلیٰ نفس سے ٹکرائے گی تو اس کا بنے گا کیا؟ جب دو انسانوں کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے یا دو جانداروں کے بیچ، تو ایکچوئل وہ دو سائیکی کے بیچ کا ایک جھگڑا ہوتا ہے. مان لیجئے ہم اور آپ اگر بحث کریں تو وہ بحث میری سائیکی اور آپ کی سائیکی کے بیچ ہوگی. تو آپ کے اور میرے بیچ میں جس کی سائیکی، جس کی نفس زیادہ طاقتور ہوگی، وہ
اس کے سامنے دوسری نفس کو سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ جو انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، جو قابلیت ہوتی ہے، وہ نفس کی ہی ہوتی ہے. جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو حوصلے ہوتے ہیں، جو ارادے ہوتے ہیں، وہ اس نفس کے ہی ہوتے ہیں. تو ایک طاقتور توانا نفس جو ہے وہ کمزور نفس کو تو پست کر دے گی. تو یہ جو فساد برپا ہوتا ہے، جو فرشتوں نے سوال کیا کہ آتزلو فیہا، کیا تو بنانا چاہتا ہے اس میں، بناتا ہے اس میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے اس میں. تو یہ جو فساد کی بات آئی ہے، تو کیوں فرشتوں نے یہ بات کہی؟ کیونکہ ایک نفس کے مد مقابل دوسری نفس بننے کو تیار ہے. تو جہاں پر بھی دو نفسیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی، وہاں فساد ہی ہوگا. یہ کامن سینس کی بات ہے جو انہوں نے رکھی. لیکن اللہ کا جو مقدمہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ تو دیکھے گا کہ ان دو نفوس میں سے ایک نفس کو سرنڈر کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا، لیکن کرنا پڑے گا. اور یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جو دوسری نفس تھی اس نے آخرکار سرنڈر کر ہی دی، چاہ کر اور نہ چاہ کر اس کو سرنڈر کرنا پڑا، اپنے آپ سبمٹ کر گئی. تو انہوں نے جو سوال اٹھایا رہا وہ نفس کے بننے کا اٹھایا رہا کہ آخر بھائی تو ارادے والا، تو نفس والا، تو چاہنے والا، تو سوچنے والا، تو علم والا، تو کرنے والا، تو تصور والا، اب تو ایسی نفس بنا رہا ہے جو وہ بھی چاہے، وہ بھی سوچے، وہ بھی تصور کرے، وہ بھی ارادہ کرے، وہ بھی حکم دے. تو یہ تو فساد ہو جائے گا. تو اپنی چلائے گا، وہ اپنی چلائیں گے، پھر آخر چلے گی کس کی؟ اس کی چلے گی کہ تیری چلے گی؟ تو اس بات کو اللہ نے واضح کیا.